جناب ہاشم جب بھی مدینہ منورہ تجارت کے لیے جاتے تھے تو بنو نجار کے سردار عامر بن لبید الخزرجی کے یہاں رکتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کے لیے جا رہے تھے، آپ عامر بن لبید الخزرجی کے یہاں رکے تو عامر بن لبید خزرجی کی بیٹی تھی جن کا نام سلمہ تھا، انتہائی باوقار سلیقہ مند والی تھی۔ اور سب سے بڑی بات ہاشم نے دیکھی کہ جب سردار غالب ہوتے تو ان کی بڑی بیٹی آ کر کاروبار سارے کا سارا سنبھال لیتی ہیں، ملازموں کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرتی ہیں اور روب کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ سارا کام کرتی ہیں۔ ان خوبیوں کی وجہ سے جناب ہاشم نے رشتے کا پیغام بھیجا جو قبول ہوا، وہیں نکاح ہوا اور وہیں رخصتی بھی ہو گئی۔ جناب ہاشم نے کہا کہ چونکہ میں ابھی سفر کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر جب دوبارہ میں واپس آؤں گا تو اپنی اہلیہ کو لے کر مکہ المکرمہ چلا جاؤں گا۔ سفر کے لیے گئے، واپس آئے، اپنی گھر والی کو لیا، مکہ المکرمہ آ گئے، وہاں کچھ عرصہ دوبارہ رہے، 7 یا 8 مہینے رہے۔ دوبارہ جب سفر کے لیے جا رہے تھے اپنی گھر والی کو لیا تاکہ میں انہیں مدینہ منورہ چھوڑ دوں، آگے سفر کے لیے چلا جاؤں گا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس سفر میں جناب ہاشم جب غزہ پہنچے تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب ہاشم غزہ پہنچے، وہاں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں کی تدفین ہو گئی۔ یہاں سے دو باتیں سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں ہم نے نکاح کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس عمر کو پہنچ جاتی ہیں جب ان کے لیے نکاح کے رشتے یا نکاح کے پیغام آنا ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا آسان تھا، مہمان بن کر ان کے ہاں رکے، مہمان بن کر ان کے ہاں رکے، دیکھا کہ کیا کہتے ہیں ان کی بچی جوان ہے، رشتہ بھیجا، انہوں نے شرافت دے کر رشتے کے لیے ہاں کر دیا۔ ہمارے یہاں جب تک ایسے نہیں ہوگا، ہمارے یہاں بہرا ربی، ہمارے یہاں رشتوں کی راہ میں ہر رکاوٹیں یہ ساری کی ساری بتدریج اور اسی طرح قائم رہیں گی۔ اچھا، اب جناب ہاشم کا نکاح ہو گیا، جناب ہاشم دوبارہ جب سفر کے لیے جانے لگے تو اپنی گھر والی، اپنی اہلیہ کو لے کر آپ مدینہ منورہ اور اپنے ماں باپ کے یہاں چھوڑا اور خود سفر کے لیے گئے۔ اب اللہ کا غیبی نظام، دست قدرت دیکھیں کہ غزہ جا کر آپ کی وفات ہو گئی، آپ وفات پا گئے، آپ کو غزہ کے علاقے روان میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اچھا، جب ہاشم کا انتقال ہوا نا تو اس کے کچھ عرصے بعد، کیونکہ آپ کی گھر والی حاملہ تھی، ننھال میں ہی اپنے ماں باپ کے ہاں ہی ایک بیٹا پیدا ہوا، ہاشم کا بیٹا پیدا ہوا، لیکن ننھال میں نہیں پیدا ہوا، مدینہ منورہ میں بنو نجار میں اپنے ننھال میں پیدا ہوا۔ بچہ جب پیدا ہوا تو بچے کے سر کے کچھ بال سفید تھے، پیدائشی طور پر بچے کے سر کے کچھ بال سفید تھے، اس وجہ سے بچے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ عربی میں سفید بالوں والا کو کہتے ہیں، جس کے سر کے یا داڑھی کے بال سفید ہو جائے اسے شیبہ کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، ہاشم کا بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر کے کچھ بال سفید تھے، ننھال والوں نے بچے کا نام شیبۃ الحمد رکھا، ایسے سفید بالوں والا جس کی بہت زیادہ لوگ تعریف کریں گے، شیبۃ الحمد یہ نام رکھا گیا۔ اچھا، اب چونکہ پتہ نہیں تھا، ابھی تو ہر بات کا میں فوراً پتہ چل جاتا، اس زمانے میں پتہ نہیں چلا، وہ انتظار کر رہے تھے جناب ہاشم آئیں گے، اپنے بیٹے اپنے بیوی کو لے کر دوبارہ مکہ جائیں گے، لیکن انہوں نے نہیں پتا تھا کہ ہاشم فوت ہو گئے ہیں۔ 5-6 مہینے بعد، 7-8 مہینے بعد جب قافلہ واپس
واپس آیا، انہوں نے اطلاع دی کہ جناب ہاشم تو غزہ میں فلسطین میں ہی فوت ہو گئے ہیں اور وہیں ان کو دفن بھی کر دیا گیا ہے، وہیں ان کو دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں تو بہت ساری غلط باتیں ہیں، ان میں ایک بات یہ کہ ہم لاشوں کو منتقل کرتے ہیں، جب تک کوئی اشد ضرورت نہ ہو میت کو منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ 2 3 4 دن انتظار کیا جاتا ہے، کہ جب یہ ہوتا ہے کہ جو سعودیہ سے میت وغیرہ آتی ہے 1.5 مہینہ انتظار کیا جاتا ہے، کتنے دن بعد لاش آئی اسے دفن کیا جائے گا۔ سب سے افضل اور بہتر یہ ہے اگر کوئی شرعی مانع نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، جہاں کہیں جو فوت ہوا ہے اسے دفن کر دیا جائے۔ ایک بھی مثلا کنڈی میں کوئی فوت ہوا تو پہلے بھی رہتے ہیں، یہ تو عام فام بات سمجھ آتی ہے، لیکن دوسروں ملکوں میں سے خصوصاً لانا یہ ایک لحاظ سے میت کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ جو ہے نا 6 7 دن لگ جاتے ہیں، 5 6 دن دفن نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، 6 7 دن دفن نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو ممکن ہو تو جلدی دفن کرنے کا حکم دیتے تھے، میت کو جلدی دفن کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ہاشم فلسطین میں فوت ہوئے، وہیں انہیں دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب قافلہ والے آئے تو انہوں نے بتایا کہ جناب ہاشم تو شام میں فوت ہو گئے ہیں۔ اب ان کے ننھال نے اپنی بیٹی کو اور اپنے نواسے کو وہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ شیبۃ الحمد ہاشم کے بیٹے کا نام رکھا گیا، شیبۃ الحمد کو اور اس کی والدہ سلمہ کو اس کے ننھال والوں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا، اور بچے کی اپنے ننھال مدینہ المنورہ میں پرورش ہونے لگی۔ ہم پہلے بتا چکے تھے کہ جناب عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے کا نام ہاشم اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبد المطلب تھا۔ اب جب ہاشم فوت ہو گئے تو عبد مناف کے سب سے چھوٹے بیٹے مطلب کو مکہ کا سردار بنایا گیا۔ جب جناب ہاشم کی وفات ہو گئی تو عبد مناف کے سب سے چھوٹے بیٹے مطلب کو مکہ کا سردار بنایا گیا۔ اچھا، اب ایک مطلب عجیب بات یہ ہوئی کہ مطلب کے سردار بننے کے بعد مکہ والوں کا ایک قافلہ تجارت کے لیے جا رہا تھا، تو حسب معمول جیسا کہ ان کا معمول تھا وہ مدینہ منورہ میں رکے، مدینہ منورہ میں رکے، اور سردار عامر بن لبید الخزرجی نے ان کی مہمان نوازی کی۔ جو تجارتی قافلہ ہوتا تھا نا وہ بڑے تاجر کے پاس ہی رکتا تھا۔ جناب ہاشم کے سسرال عامر بن لبید الخزرجی بڑے تاجر تھے، قافلہ حسب معمول ان کے پاس روکا۔ ابھی قافلہ 2 یا 3 دن کم از کم رکتا تھا، وہاں سے کچھ تاجروں کو ساتھ ملاتا، کچھ سامان وہاں بیچتے، ہر منزل پہ منزل، پڑاؤ پہ پڑاؤ سامان بیچتے بیچتے آگے چلتے تھے۔ اچھا، اس میں کون بات ہوتی تھی؟ جو تاجر ہوتے تھے بازاروں میں اور گلیوں محلوں میں گھوما کرتے تھے۔ مثلا انہیں پتہ چلتا میری منزل کی چیز فلاں بندے کے پاس ہے، اس بندے سے جا کر رابطہ کرتے، وہاں سے وہ چیز لیتے تھے۔ تو یہ جو تجارتی قافلے کے سردار تھے وہ مدینہ کے ایک محلہ میں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک مربت دیکھا۔ مربت پتہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں گندم کے گاہنے کے لیے کھلیان بنائے جاتے ہیں نا، گندم کے گاہنے سے پہلے گندم جمع کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اردو میں کھلیان کہتے ہیں۔ پھر وہیں کریشر وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ قرآن زمانے میں گندم رکھی جاتی تھی، بیل وغیرہ اور تنظیم کے ذریعے گندم گاہتے تھے۔ اس کو عربی میں مربت کہتے ہیں اور اردو میں کھلیان کہتے ہیں، جہاں کھیت سے جمع ہونے والی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔